إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد سورۃ النبأ جس کی ابتدائی چند آیات آپ نے سماعت فرمائی ہیں، یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ نبأ کا معنی خبر، نبأ جس کی جمع انباء آتی ہے بمعنی خبر، اسی سے نبی خبر دینے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی وحی کی خبر دینے والا نبی۔ یہ سورت جو ہے یہ ایک خبر پر مشتمل ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اسی خبر اور اس کے متعلقات زیر بحث آتے ہیں، اور اس نبأ کا ذکر اس سورہ کی دوسری آیت میں ہو رہا ہے، عن النبأ العظیم، تو وہیں اس نبأ کا معنی ہم معلوم کریں گے۔ عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ آپس میں سوال کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کس چیز کے بارے میں آپس میں سوال کرتے ہیں۔ یہ اشارہ کفار قریش کی طرف ہے۔ یہ اما اصل میں ان اور ما، یہ دو حروف کا مرکب ہے، ان اور ما۔ یہ ان قواعد کے مطابق حرف جر کہلاتا ہے، اور ما جو ہے یہ استفہام کا معنی دیتے ہیں۔ نون کو میم میں ادغام کیا، عما ہو گیا، عما۔ پھر الف کو حذف کر دیا آسانی کے لیے، کیونکہ یہ کلمہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور الف کے ساتھ اس کو کھینچ کر بار بار پڑھنا یہ ایک اشکال کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے الف کو حذف کر دیا تو عم رہ گیا۔ اس میں استفہام کا معنی ہے کس چیز کے بارے میں، کس چیز کے تعلق سے یتساءلون آپس میں
یہ سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات اٹھائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس سوال کا جواب دیا، خود ہی اس سوال کا جواب دیا ہے عن النبأ العظیم، کہ ان کا آپس میں سوال کرنا ایک بڑی خبر کے بارے میں ہے. عن النبأ العظیم، عن النبأ خبر کے بارے میں، العظیم جو بہت بڑی خبر ہے. آپس میں ان کا سوال کرنا ایک خبر کے تعلق سے ہے، اور وہ خبر چھوٹی نہیں ہے بلکہ وہ خبر عظیم ہے اور بہت بڑی ہے. اس خبر سے کیا مراد ہے؟ اس خبر سے مراد البعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد اٹھایا جانا، مرنے کے بعد اٹھایا جانا. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی کی دعوت ہے، اس دعوت کا ایک اہم موضوع ہے. مکہ کے 13 سال آپ نے صرف 3 موضوع بیان کیے ہیں عرب کے سامنے. ایک اللہ تعالیٰ کی توحید، قولوا لا الہ الا اللہ. دوسرا اپنی رسالت، کہ مجھے اللہ کا رسول مانو، اس اللہ کو وحدہ لا شریک لہ مانو، اور مجھے اللہ کا رسول مانو. اور تیسرا جو موضوع آپ نے مکہ کی زندگی میں اختیار کیا اللہ کے حکم سے، وہ عقیدہ آخرت، کہ مرنے کے بعد ایک اور جہان قائم ہوگا، برزخی جہاں اور اخروی جہاں، اس پر ایمان لاؤ. تو یہ ایک مستقل آپ کا موضوع دعوت تھا اور ایک عقیدے کا مسئلہ تھا. کفار قریش نے جو بہانہ بنایا آپ کی اطاعت سے رکنے کے لیے اور آپ کی اطاعت اختیار نہ کرنے کے لیے جو بہانہ بنایا، وہ یہی تھا کہ بھلا قیامت کیسے قائم ہوگی. ایک انسان مر جائے اور وہ قبر میں دبا دیا جائے اور قبر اس کا جسم کھا جائے، وہ جسم دوبارہ کیسے زندہ ہوگا اور قیامت کیسے قائم ہوگی. تو انہوں نے بعد الموت کو ایک امر محال قرار دیا کہ یہ ناممکن ہے. لہذا چونکہ آپ کی یہ دعوت جھوٹی ہے تو آپ سچے رسول نہیں ہیں. اور اللہ کی توحید کو کیسے مانیں ہم؟ ہمارے آباء و اجداد ان بتوں کو، لات و منات و عزا کو اور دیگر جو معبودان باطلہ ہیں ان کو پوچھتے آ رہے ہیں، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، تم نے ان سارے معبودوں کو ایک ہی کر دیا، سب کا انکار کر دیا. یہ ناقابل قبول. لیکن جو اصل بہانہ تھا وہ بعث بعد الموت کا تھا، کہ مرنے کے بعد یہ جسم دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے. یہ جھوٹ ہے اور یہ ایک ناممکن اور ایک محال امر ہے. تو یہ وہ نبأ عظیم ہے جس کے بارے میں وہ آپس میں سوال کرتے تھے. یتساءلون، یہ قاعدے کے مطابق باب تفاعل سے مضارع کا صیغہ ہے جس میں مشارکت ہوتی ہے. میں آپ سے پوچھوں، آپ مجھ سے پوچھیں، ایک دوسرے سے سوال کرنا، ایک دوسرے سے پوچھنا، یہ تشارک یا مشارکت کے ساتھ یہ یتساءلون میں یہ معنی پیدا ہوتا ہے کہ آپس میں وہ سوال کرتے تھے اور کرتے رہتے تھے. اور ان کا موضوع گفتگو کیا تھا؟ یہ نبأ عظیم، یہ بڑی خبر. بڑی خبر کیا تھی؟ بعث بعد الموت کی، کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا اور جمع کیا جانا، حساب و کتاب لیا جانا، یہ ایک محال اور ناممکن امر ہے. الذی ہم فیہ مختلفون، یہ وہ بڑی خبر ہے، ہم وہ لوگ، فیہ اس میں، مختلفون اختلاف کرنے والے تھے، آپ اس میں اختلاف کے شکار تھے. کچھ لوگ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ناممکن ہے،
وہ قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے تھے اگر کسی حد تک قبول کر لیں تو ارواح کے تعلق سے قبول کیا جا سکتا کہ روحیں دوبارہ اٹھائی جا سکتی، لیکن جسم جو ہیں وہ مٹی کھا جائے گی اور جسموں کا دوبارہ اٹھنا یہ محال۔ یہ آپس میں ان کا اختلاف۔ اور کچھ لوگ کہتے تھے اگر ہم بعث بعد الموت کو مان لیں تو قیامت کے دن بھی ہمیں اللہ کے پاس اچھا بدلہ ملے گا، کیونکہ دنیا میں بھی ہم خوشحال ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی دلیل ہے۔ اور کل جب قیامت قائم ہوگی اگر ہم اٹھا بھی لیے گئے تو آپ کا یہ کہنا کہ ہم عذاب علیم میں جھونک دیے جائیں گے یہ ناقابل قبول ہے۔ جیسے آج ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں، بسر کر رہے ہیں، کوئی فقر و فاقہ نہیں ہے، تو قیامت کے دن بھی اچھا ہی ہمیں حاصل ہوگا، اچھا بدلہ ہمیں عطا ہوگا۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اگر میں لوٹا بھی دیا گیا تو اللہ کے پاس میرا بدلہ بہت اچھا ہے۔ تو یہ ان کی آپس کی باتیں تھیں، آپس میں ایک مختلف اقوال جو آپس میں گفتگو کرتے تھے اور باتیں کرتے تھے۔ تو شروع سے پھر عما یتساءلون، یہ کس چیز کے بارے میں آپس میں سوال کرتے ہیں، پوچھ گچھ کرتے ہیں۔ جواب عن النبأ العظیم، ایک بڑی خبر کے بارے میں، الذی وہ خبر، ہم کہ وہ لوگ فیہ اس خبر کے بارے میں مختلفون اختلاف کرتے ہیں، اختلاف کا شکار ہیں اور مختلف باتیں آپس میں کرتے ہیں۔ کلا سیعلمون، یہ کلا یعنی عربی قواعد میں اس کو کلمہ ردع بولتے ہیں، ردع، را دال عین، ردع اور انکار، جو سامنے والا بندہ اس کی بات کا انکار کرنا ہو اور سختی اور شدت سے انکار کرنا ہو تو کلا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جس کا معنی ہرگز نہیں، تمہارا یہ انکار کرنا اور یہ اختلاف کرنا ہرگز درست نہیں ہے، کلا ہرگز نہیں، تمہاری یہ بات ناقابل قبول ہے، کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب یہ لوگ جان لیں گے، ان قریب جان لیں گے کہ جو یہ انکار کر رہے ہیں اس انکار کی حقیقت کیا ہے۔ آج یہ انکار کر رہے ہیں لیکن ان کو ان قریب اپنے انکار کا علم ہو جائے گا اور ان قریب یہ جان لیں گے۔ یہ کلا، یہ کلمہ ردع ہے، اس میں ایک ڈانٹ کا، شدت کے ساتھ ایک ڈانٹ کا معاملہ ہے، اور سیعلمون میں بھی ایک قسم کی توبیخ اور ڈانٹ کا پہلو موجود ہے کہ ان قریب یہ جان لیں گے۔ جیسے ہماری لغت میں کہتے ہیں کہ تمہیں لگ پتہ جائے گا، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا اس کی حقیقت کیا ہے، یہ بھی ایک ڈانٹ کا انداز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کفار کے بارے میں فرمایا کہ جو یہ قیامت کا انکار کر رہے ہیں ان قریب انہیں اس انکار کی حقیقت معلوم ہو جائے گی، اور وہ حقیقت اسی صورت میں آگے بیان ہو رہی ہے۔ یہ کلا سیعلمون کی تقریر چند آیتوں کے بعد آگے آ رہی ہے کہ وہ کیا جان لیں گے اور کیسے جان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں اس کی وضاحت فرما دی۔ ثم پھر کلا ہرگز نہیں، یہ جملہ مزید تاکید کر رہا ہے، ایک بات کو دوبارہ بیان کیا جا رہا ہے مزید تاکید کے لیے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں یہ ان قریب جان لیں گے۔ یہ بات دو بار ارشاد فرمائی گئی، اور تاکید میں جو دوسرا جملہ ہوتا ہے اس میں شدت اور تاکید زیادہ بلیغ ہوتی، زیادہ شد و مد کے ساتھ ہوتی۔ یہ بڑا ہی توبیخ کا انداز ہے، بہت ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے، اور بڑا تنبیہ کا انداز ہے کہ اس کو کھیل نہ سمجھو۔ جس چیز کا انکار کر رہے ہو اور میرے نبی کی دعوت کو نہیں مان رہے
اور مختلف باتیں ظاہر کر رہے ہو تو ان قریب تم جان لو گے کہ اس انکار کی حقیقت کیا ہے اور جس کا انکار کر رہے ہو اس کی حقیقت کیا ہے. ان قریب تمہیں اس کا علم ہو جائے گا. ثم کلا سیعلمون، یہ ثم حرف عطف ہے اور یہ کلا سیعلمون جملہ 2 بار ذکر ہوا. یہ تکرار تاکید کے لیے، تکرار تاکید کے لیے کہ پھر ہرگز نہیں، تمہاری یہ بات بالکل غلط ہے اور تم ان قریب اپنی غلطی کو جان لو گے اور اس کے وبال کو پہچان لو گے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کچھ دلائل فراہم کی اپنی قدرت کے تعلق سے کہ تمہیں شک کس چیز کا کہ اللہ رب العزت دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں، اس کی قدرت میں شک ہے. جو اس کی طاقت اس میں تم شک کرتے ہو. دراصل اللہ تعالیٰ کو تمہیں تعارف حاصل نہیں اس کی قدرت کیا ہے اور اس کا خلق کیا کچھ ہے. کیا تم یہ بات نہیں جانتے؟ چند آیات جو آپ نے ابھی سنی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو اللہ رب العزت ان سارے اعمال پر قادر ہے، ان سارے کاموں پر قادر ہے، وہ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر کیوں نہیں؟ اب وہ سنو، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے نہیں بنایا الارض زمین کو مہادا فرش؟ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ زمین ایک بڑی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی خلق ہے اور یہ فرش ہے اس طرح بالکل ساکن اور جامد کہ تم اس میں پرسکون ہو جاتے ہو. اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت تمہارے سامنے نہیں؟ حالانکہ زمین میں مختلف مواد اندر موجود ہیں جس سے زمین متحرک رہتی تھی. کبھی کبھی وہ مواد زلزلے کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں اور تباہ کاریاں پھیلتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے زمین کو روکا ہوا ہے. اس قدرت پر ایمان نہیں کہ کیسا وہ قادر کہ زمین جو اتنے انتہائی مرتعش قسم کے مواد کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے اور وہ مواد اس کو مسلسل حرکت دیں، اللہ تعالیٰ نے وہ حرکت روکی ہوئی ہے. تو کیسی عظیم اس کی قدرت، یعنی زمین کا خلق اور زمین کا فرش بن جانا اور بالکل ساکت اور جامد ہو جانا، یہ اس کی قدرت کی نشانی. جو اللہ زمین کو پیدا کرنے پر اور زمین کے سکوت اور جمود پر قادر ہے، وہ اللہ اپنی اس خبر کو پورا کرنے پر قادر نہیں ہے کہ قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. بالکل قادر. النجعل الارض مہادا، کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو مہادا، بچھونا اور فرش. مہاد یہ مہد کے معنی نہیں، مہد میں مستعمل ہے اور مہد جو ہے اصل میں جو بچے کا ایک بچھونا ہوتا ہے جس میں اسے پیدا ہونے کے بعد لٹایا جاتا ہے تاکہ پوری طرح یہ پرسکون ہو. یہ مہد اور مہاد بچھونے کے معنی میں، تاکہ اس میں چلنے والا اور لیٹنے والا پوری طرح استقرار حاصل کر سکے. اب جب یہ زمین جس کو اللہ نے تحرک سے روک دیا اور اس کو ساکت اور ٹھہرا ہوا بنا دیا، اس کے بعد وہ ساری منفعتیں حاصل ہو سکتی ہیں جو زمین سے آپ کو حاصل کرنی چاہیے. مثلا کھیتی باڑی، مثلا زمین پر چلنا پھرنا، راستے بنا دیے، سفر کرنا، اپنی منزل مقصود تک پہنچنا. یہ سب کبھی ممکن ہے جب زمین کے تحرک کو اللہ نے روکا. یہ 2 عظیم الشان اس کی آیتیں، ایک زمین کا خلق اور اس کو بچھا دینا اور بچھا کر اس کی تمام حرکات کو روک دینا تاکہ تم پورے استقرار کے ساتھ اپنے سارے اعمال کو انجام دے سکو. یہ اس کی نشانی ہے. والجبال اوتادا،
جبال جبل کی جمع، اور پہاڑوں کو اوتاد میخیں بنا کر گاڑ دیا، پہاڑوں کو میخیں بنا کر گاڑ دیا۔ یہ پہاڑ بھی اللہ رب العزت کی ایک نشانی ہے۔ والجبال، الجبال جبل کی جمع بمانا پہاڑ، اوتاد وطن کی جمع بمانا میخیں یا کیل یا قلعہ جس کو ٹھونک دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخیں بنا کر زمین میں ٹھونک دیا اور گاڑ دیا، تاکہ یہ پہاڑ میخوں کا کام دے کر زمین کو روکے رکھیں، اس کے ارتعاش کو، اس کی حرکت کو روکے رکھیں۔ یہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے امر سے زمین کو روکا ہوا ہے اور پہاڑوں کو زمین میں گاڑ کر مزید روک دیا۔ یہ زمین کی حرکت کو روکنے کی ایک تکمیل سمجھیں کہ زمین اللہ کے حکم سے ساکت اور جامد ہے، مگر اللہ رب العزت نے مزید اس کی حرکت کو روکنے کے لیے پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا۔ یہ پہاڑ بذات خود اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، جو اللہ رب العزت پہاڑ پیدا کرنے پر قادر ہے اور پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دینے کے قابل۔ بہت سے علماء کی تحقیق ہے کہ پہاڑ جتنے اونچے ہیں زمین کے اوپر، اتنے اندر بھی گڑے ہوئے ہیں، جتنے اوپر بلندی پر ہیں اتنے اندر بھی گڑے ہوئے ہیں، تاکہ زمین میں کسی قسم کے ارتعاش کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ مگر اللہ رب العزت گاہے بگاہے یہ ارتعاش پیدا کرتا ہے ہماری تنبیہ کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے، اور اپنی ایک قدرت کی جھلک دکھانے کے لیے، اپنے عذاب کی جھلک دکھانے کے لیے۔ چنانچہ بعض اوقات زلزلے کی صورت میں ایک عظیم نقصان لاحق ہوتا ہے اور اللہ یہ بتا رہا ہے کہ ہماری قدرت دیکھو کہ ہم نے اس کو روکا ہوا ہے، اگر نہ روکتے تو یہ مستقل یہ زلزلے اور یہ ارتعاش قائم ہوتا رہتا ہے۔ تو جو اللہ رب العزت زمین کو اور پہاڑوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اور زمین کو روکنے پر اور پہاڑوں کو میخیں بنا کر گاڑ دینے پر، تاکہ ہر قسم کا تحرک ختم ہو جائے، جو اللہ اس چیز پر قادر ہے وہ بعد الموت پر بھی قادر ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، وَخَلَقْنَا، اور پیدا کیا ہم نے، تم کو، ازواجا، جوڑے جوڑے۔ یہ بھی اس کی قدرت کاملہ کی نشانی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، کہ اللہ رب العزت نے تم کو نفس واحدہ سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو، اور آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی، تاکہ جوڑا بن جائے۔ اور پھر بث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر اللہ رب العزت نے اس جوڑے سے بہت سے مرد عورتیں پیدا کر کے پھیلا دیے، اور پھر یہ ایک تخلیق کا نظام دنیا میں قائم ہو گیا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور پیدا کیا ہم نے تم کو ازواجا، جوڑے جوڑے۔ اور یہ جوڑے جس طرح انسانوں میں ہیں اس طرح حیوانوں اور جانوروں میں بھی ہیں، اور بقیہ مخلوقات میں بھی، جیسا کہ تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ تو خاص طور پہ اے لوگوں، تمہیں ہم نے جوڑے بنا دیا، مذکر اور مؤنث، مرد اور عورتیں، تاکہ یہ نسل جو ہے وہ آگے چلتی جائے اور بڑھتی جائے۔ یہ تخلیق بھی ہماری قدرت کی ایک نشانی اور علامت۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور بنایا ہم نے، وَجَعَلْنَا، اور بنایا ہم نے، نَوْمَكُمْ، تمہاری نیند، نوم، تمہاری نیند، سباتا، راحت اور آرام کا باعث، راحت اور آرام کے لیے، کہ دن بھر کا کام کاج کر کے تم تھک جاتے ہو، اور تمہیں دوبارہ چاق و چوبند ہونے کے لیے اور دوبارہ مستعد ہونے کے لیے آرام کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہم نے نیند پیدا کر دی، جو اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب اور عظیم نشانی ہے کہ انسان بستر پہ پہنچتا ہے اور آنکھیں بند کرتا ہے اور نیند اس کو لائق ہو جاتی ہے، اور وہ رات بھر سو کر اگلے دن کے لیے بالکل چاق و چوبند ہو کر بیدار ہوتا ہے، تاکہ اگلے دن اپنے دن کے اعمال کا آغاز کر سکے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا،
یہ ثبات سب تم سے ہے، اور سب تم کا معنی راحت اور آرام۔ یوم السبت یہودیوں کو دیا گیا تھا کہ سبت ہفتے کے دن تم نے کام کاج نہیں کرنا بلکہ آرام کرنا، ان کی ایک آزمائش تھی۔ تو سبت میں آرام کا معنی ہے، تو فرمایا کہ وجعلنا نومکم سباتا، اور بنایا ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے آرام کا باعث، تاکہ رات کو بھرپور نیند کر کے تم اگلے دن کے لیے اپنے کام کاج کے لیے مستعد ہو سکو اور چاق و چوبند ہو سکو۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور بنایا ہم نے رات کو لباس۔ لباس جیسے لباس جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، تو رات کا اندھیرا بھی ڈھانپ لیتا ہے، اور یہ تاریکی بھی رات کی راحت میں کارآمد ہوتی ہے اور انسان کی نیند میں کارآمد ہوتی ہے۔ تو لباسن بمانا ستر، ڈھانپنا، اور لباس بمانا زینت بھی ہے۔ جیسے لباس انسان کے جسم کی زینت ہے، تو رات بھی ایک زینت ہے، رات کا بھی ایک حسن ہے۔ دن کا اپنا حسن ہے، رات کا اپنا حسن ہے۔ دن کی اپنی زینت ہے، رات کی اپنی زینت ہے۔ چنانچہ ہم نے رات کو لباس بنا دیا تاکہ یہ اندھیرا ایسا ڈھانپ لے کہ تمہارے لیے مکمل راحت میں ایک معاونت تمہیں حاصل ہو سکے، اور رات کا اندھیرا تمہارے مزید آرام کا باعث بن سکے۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور بنایا ہم نے رات کو لباس۔ تو لباس کے دو تین معنی آتے ہیں، بمانا ستر، بمانا زینت، بمانا قوت۔ قوت سے مراد یہ کہ انسان رات کو سو کر اپنی نشاط اور قوت دوبارہ بحال کر لیتا ہے، تاکہ اگلے روز کے اعمال دوبارہ اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ شروع کر سکے۔ یہ رات بھی ایک عظیم و شان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس کی قدرت کی ایک عجیب نشانی ہے۔ تو جو اللہ رب العزت رات کا اندھیرا پیدا کرنے پر قادر ہے، اور اس اندھیرے کو تمہیں بہت سی منفعتیں دینے پر قادر ہے، وہ اللہ رب العزت بعث بعد الموت پر بھی قادر ہے۔ وجعلنا النہار معاشا، اور بنایا ہم نے النہار دن کو معاشا، وقت معاش۔ وقت معاش، یہ معاش معیشت سے، عیش جس کا معنی جو زندگی کی گزران کی امور ہیں، اشیاء ہیں، انہیں کمانا، ان کو حاصل کرنا، یہ معاش ہے۔ کسب، کمانا، کسب معاش، حصول معاش۔ وجعلنا، اور بنایا ہم نے النہار دن کو معاش، وقت معاش، یعنی معاش میں ظرف کا معنی ہے کہ دن جو ہے یہ آپ کے لیے زمانہ معاش ہے، اور وقت معاش ہے کہ آپ اس دن میں اپنا کاروبار حیات کر سکتے ہیں، اپنا کام کاج کر سکتے ہیں، کھیتی باڑی کر سکتے ہیں، باغبانی کر سکتے ہیں، اپنا کاروبار کر سکتے ہیں دن کے اجالے میں، تاکہ تمہاری معیشت جو ہے مستحکم ہو سکے اور جو زندگی گزران ہے اچھی ہو سکے۔ یہ دن بھی ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وجعلنا، اور بنایا ہم نے النہار دن کو معاش، وقت معاش، یا معاش کی جگہ یعنی ظرف ہے، زمان یا مکان، تاکہ دن میں آپ کام کاج کر کے اپنی معیشت حاصل کر سکیں۔ وَبَنَيْنَا، اور بنایا ہم نے فوقکم، تمہارے اوپر، فوق بمانا اوپر، کم تمہارے، اور بنایا ہم نے تمہارے اوپر، یہ اوپر تمہارے، سبعا سات، شدادہ سخت، یعنی سبع سماوات، سات آسمان بنائے ہم نے تمہارے اوپر، سات آسمان، شدادہ سخت۔ یہ شداد جمع شدید کی، اور شدید کا معنی سخت۔ سخت آسمان بنائے جو صدیوں قبل قائم ہو چکے اور آج تک موجود ہیں، جن میں ایک سوراخ تک نہیں ہو سکا، کوئی شگاف تک نہیں پڑ سکا، اور مرور زمانہ کے باوجود کوئی کمی نہیں آ سکی۔ سخت آسمان، انتم اشد خلقا من السماء، کیا تم سخت ہو
باعتبار خلق کے یہ آسمان سخت ہے، یقیناً آسمان سخت ہے جو صدیوں قبل بنا دیے گئے، آج تک قائم ہے، اور زمانہ گزرنے کے باوجود ان آسمانوں میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہو سکی، کوئی شگاف یا کوئی سوراخ نہیں ہو سکا، اب تک اسی طرح اسی حیت کے ساتھ یہ قائم ہے، اور ان کا قائم ہونا بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایک نشانی۔ وَبَنَيْنَا، اور بنایا ہم نے، فَوْقَكُمْ، اوپر تمہارے، سَبْعًا، 7 آسمان، شِدَادًا، انتہائی سخت، انتہائی شدید، فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ، اپنی آنکھ اٹھاؤ اور بار بار اٹھاؤ، کوئی اس میں شگاف، کوئی سوراخ تمہیں نظر آتا ہے؟ اس میں کوئی نقص پیدا ہوا، کوئی کمی پیدا ہوئی ہو؟ جس طرح بنائے گئے اسی طرح قائم ہے، اسی طرح قائم رہنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک انتہائی مقتدر ذات ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قادر۔ وجعلنا سراجا وہاجا، اور بنایا ہم نے سراج، چراغ، چراغ، وہاجا، روشن، جلتا ہوا۔ یہ وہاج میں 2 معنی ہیں، ایک ہے شدت حرارت اور ایک ہے روشنی کی شدت، حرارت کی شدت اور روشنی کی شدت۔ ایک ایسا سراج، ایک ایسا چراغ جو جلتا ہوا روشن چراغ ہے، جس میں حرارت بھی ہے اور اس میں نور بھی ہے۔ نور کے اپنے فائدے اور حرارت کے اپنے فائدے۔ نور کا فائدہ کیا ہے؟ دن کا اجالا، تاکہ آپ اس دن کی روشنی میں اپنے کام کاج کر سکیں، تاکہ دن کی روشنی سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اور جو سورج کی حرارت ہے، اس کا اپنا فائدہ۔ یہ حرارت انسان کی معیشت میں اس کا بڑا ایک کردار ہے۔ جو بھی زمین کے پودے، باغات، پھل، سبزیاں، ان کے پیدا ہونے میں سورج کی حرارت کا ایک عمل دخل ہے۔ یہ جو ایک حرارت ہے سورج کے اندر تمہاری منفعت کے لیے، تو سراج وہاجا، ایک ایسا سراج، سورج ایک ایسا سراج، ایک ایسا چراغ جو کہ وہاج ہے، روشن ہے اور نور سے بھرا ہوا ہے۔ جب طلوع ہوتا ہے تو پوری کائنات کو منور کر دیتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو پوری کائنات جو ہے وہ تاریکی میں ڈوب جاتی ہے۔ اس طرح اس میں حرارت بھی ہے، اور یہ حرارت بھی تمہارے مقاصد عیش کے لیے انتہائی ضروری ہماری ایک نعمت ہے۔ وجعلنا، اور بنایا ہم نے، سراجا وہاجا، ایک ایسا سراج جو روشن، چمکدار اور حرارت والا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور اتارا ہم نے، وَأَنزَلْنَا، اتارا ہم نے، نازل کیا ہم نے، مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، بادلوں میں سے یا بدلیوں میں سے، ماءً، پانی، ثجاجا، خوب برسنے والا، جس کو موسلا دھار کہہ سکتے ہیں۔ موسلا دھار بارش کی صورت میں ہم نے بادلوں سے پانی برسایا۔ المعصرات یا تو السحاب، بادلوں کے معنی میں، یا المعصرات الریاح کے معنی میں، ہواؤں کے معنی میں، کیونکہ بادل اور ہوا دونوں کا کردار ہے بارش کے برسنے میں۔ بادل پانی کو اٹھاتا ہے اور ہوائیں ان بادلوں کو منتقل کرتی ہیں۔ جہاں اللہ کی حکمت کا تقاضا ہو بادلوں کو برسنا چاہیے، ہوائیں حرکت میں آ کر بادلوں کو وہاں پہنچاتی ہیں، اور پھر ہوائیں رک جاتی ہیں اور بادل وہاں برستے ہیں۔ تو معصر اصل اس کا معنی نچڑنا، نچوڑنے والا، نچڑنے والا۔ تو چونکہ جب بادل برستے ہیں اور پانی گر جاتا ہے تو گویا بادل بچڑ جاتے ہیں۔ یہ موسرف نچوڑنے والے، یعنی ہوائیں جو ہیں بادل کو لے کے چلتی ہیں اور ایک مقام پر روک کر بادلوں کو نچوڑ دیتی ہیں۔ تو معصرات یا تو ایسی ہوائیں جو نچوڑنے والی ہیں یعنی بادلوں کو، یا ایسے بادل جو نچڑنے والے ہیں پانی برسا کر۔
تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ عظیم نشانی. وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے من المعصرات بادلوں سے ماءً پانی سجاجا خوب برسنے والا، خوب ٹپکنے والا اور خوب بہنے والا، موسلا دار پانی اتارا. کثیر الصب خوب گرنے والا پانی اتارا. سجاج سجن سے ماخوذ، اور سجن کا معنی شدت سے بہنا. جیسا کہ حدیث میں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا افضل حج کیا ہے؟ افضل حج فرمایا کہ افضل الحج السج والعج. افضل حج دو چیزوں کا نام ہے جس میں سج ہو اور عج ہو. اب سجاج یہ سج سے ہے یعنی بہنے والا، جس میں اچھی قربانی ہو، جس میں خوب خون ہو، پلا ہوا جانور جب ذبح کیا جائے تو خوب وہ خون بہانے والی ہو. السج اچھی قیمتی قربانی. اور عج آواز کی بلندی کا نام، یعنی تلبیہ اور اللہ کا ذکر بلند آواز سے کیا جائے. یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں. عورتوں کے لیے بلند آواز تلبیہ یعنی شریعت کی اجازت نہیں دیتی کہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے، اور مردوں کے کانوں میں بلا ضرورت وہ آواز نہیں جانی چاہیے، آواز بھی پردہ ہے. فرمایا کہ افضل حج دو چیزوں کا نام جس میں سج اور عج. یعنی سج کا معنی ایسی قربانی جو خوب خون والی ہو، اور عج کا معنی بلند آواز سے اللہ کا ذکر، تکبیرات کا وقت تکبیریں پڑھنا یا تلبیہ کا وقت تلبیہ پڑھنا. یہ افضل حج کی علامت. اسی سجاج ایسے بادل جو خوب بہنے والے اور بارش برسانے والے لوگوں کی منفعت کے لیے. وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے من المعصرات بادلوں سے ماءً پانی سجاجا خوب برسنے والا، خوب گرنے والا. لنخرج به حبا ونباتا، لنخرج تاکہ ہم نکالیں. لفظ خارج ہم بولتے ہیں اپنی زبان میں، خارج جو نکل جائے، یا خروج نکلنے کا معنی ہے، نکلنے کا معنی ہے. اسی طرح لنخرج تاکہ ہم نکالیں بہی اس کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے جو بادلوں سے برستا ہے. کیا نکالیں؟ حباً غلہ، اناج، دانے جیسے گیہوں، جو، چاول، باجرہ وغیرہ جو انسان کھاتے. حباً انسانوں کی خوراک، ونباتا اور مختلف انگوریاں اور گھاس وغیرہ جو کہ جانوروں کی خوراک. حباً دانے انسانوں کی خوراک کے لیے، ونباتا اور پودے یا گھاس پھوس وغیرہ جانوروں کی خوراک کے لیے. بجنات اور باغات، جنت ان کی جمع جنات ہے، اور جنات کا معنی باغات. الفاظ گنے لپٹے ہوئے، جن کی شاخیں ایک دوسرے میں لپٹی ہوں اور ایک طرف کی شاخ دوسرے میں داخل ہو، ایسے باغ کو گنا باغ بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت، آسمان سے برسنے والا پانی اس قدر زمین اثر انداز ہوتا ہے کہ اس سے اناج اور غلہ بھی پیدا ہوتا ہے، جانوروں کی خوراک بھی پیدا ہوتی ہے، اور پھر باغات، پھلدار درخت اور پودے وہ بھی پیدا ہوتے ہیں انسانوں کی منفعت کے لیے. یہ پانی ہم کیوں برساتے ہیں؟ لنخرج تاکہ ہم نکالیں بہی اس پانی کے ذریعے حباً دانے اور غلہ، ونباتاً اور گھاس پھوس اور پودے، بجنات اور باغات، الفافا جس کی شاخیں، جن کے درختوں کی شاخیں ایک دوسرے میں لپٹی ہوتی ہیں، ایک دوسرے میں داخل ہوتی ہیں، معنی گھنے باغات. یہ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں کا ذکر، اس کی کتنی خلق کا ذکر ہے. مثلا زمین کی خلقت اور اس کی نشانیاں، اور پہاڑوں کا پیدا کرنا اور اس کی نشانیاں، اور انسانوں کی تخلیق جوڑا جوڑا، پھر رات کی نیند، رات کا اندھیرا اور رات کی زینت، اور پھر دن کا اجالا اور دن کی حرارت، اور آسمانوں کی خلقت، اور پھر سورج اور اس کے فوائد، اور پھر آسمانوں سے پانی کا برسانا، اور پھر اس پانی کے ذریعے انسانوں کی، جانوروں کی
خوراک کا انتظام کرنا اور باغات کی تخلیق. اللہ ہر شے پر قادر، اللہ ہر شے کا خالق ہے. اور یہ مشرکین مکہ کا بھی عقیدہ تھا کہ ان تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے. پھر عقل سے کام لو. جو رب ان سارے امور پر اکیلا قادر ہے وہ اللہ قیامت جب قائم ہوگی تو مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں. بلا قادرین علی نصوی بنانا. تمہیں شک ہے کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ ارے ہم تو ایسا زندہ کریں گے کہ انگلیوں کے پورے بھی ویسے ہی ہوں گے. جو آج تمہاری انگلیاں ہیں ویسی انگلیاں ہوں گی. جو انگلیوں کے پورے ہیں ویسے ہی پورے ہوں گے. جو ان پوروں کے خطوط ہیں ویسے خطوط قیامت کے دن ہوں گے. کوئی فرق نہیں ہوگا. یہ ہماری قدرت ہے. اور تم بعث بعد الموت کو نہیں مانتے اور بہانہ بنا کر ہمارے نبی کی نبوت کا انکار کرتے ہو. یہ تمام آیات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جو رب ان سارے امور پر قادر ہے وہ رب انسانوں کو دوبارہ قیامت کے حساب کے لیے زندہ کرنے پر قادر ہے.